نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گلشن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے شگفتہ اور خوشبودار پھول ہیں۔ باغ کے ہر پھول کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے، خوشبو الگ الگ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی رنگ الگ الگ اور خوشبو الگ الگ ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف کی ہے۔ جن افراد کی، جن لوگوں کی، جن پاک باز ہستیوں کی اللہ تعالی تعریف فرمائیں، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے، اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ نیکی میں ان کی اتباع اور پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی اور خوش ہو گئے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا و خوشنودی کی بات کی۔ اپنی رضا و خوشنودی کا پروانہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا۔ ہر صحابی کی الگ الگ شان ہے۔ اس سے پہلے کی گفتگو میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کچھ حالات میں نے بیان کیے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کی وصیت کی تھی، لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات مبارکہ کے ذریعے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت و فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق بات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر ان کے دل میں رکھ دی ہے. ان کے دل میں جو بات آتی ہے وہ حق اور سچ ہوتی ہے. ان کی زبان سے جو بات جاری ہوتی ہے وہ حق اور سچ ہوتی ہے. ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان من بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، یعنی اگر بالفرض میرے بعد کوئی نبی اور رسول ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات میں تو کوئی بعید ہے ہی نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے سکینت بولتی ہے. یعنی جب وہ بات کرتے ہیں، جب وہ خطاب فرماتے ہیں تو سننے والوں کو سکون محسوس ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عزت، اسلام کی سربلندی اور اسلام کی سرفرازی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر حاصل کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کی عزت میں اضافہ فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے قبول ہوئی. ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو وہ 100 اونٹ دے گا اور 12,000 اوقیہ چاندی، یعنی کثیر مقدار میں چاندی دے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات پکی ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ ہاں بات پکی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکل پڑے تلوار لے کر غلط ارادے سے. راستے میں کسی صحابی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ناپاک ارادے کا اظہار کیا. ان صحابی نے کہا کہ کیا تم بنی ہاشم سے بے فکر ہو گئے ہو؟ بنو ہاشم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان حمایت و نصرت میں کھڑا ہو جائے گا، جنگ کی صورت پیدا ہو جائے گی تو تم کیا کرو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو. ان صحابی رسول نے کہا کہ میری بات مت کرو، اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہن بھی مسلمان ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس پلٹے، اپنی بہن کے گھر پہنچے. وہاں جا کر کے بات چیت ہوئی، بحث و تکرار ہوئی، جھڑپ ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہن کو مارا، وہ لہولہان ہو گئی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہاں جب پہنچا تو کچھ پڑھنے کی آواز مجھ کو آ رہی تھی، وہ کیا تم لوگ پڑھ رہے تھے، ذرا مجھ کو بتاؤ. بہن نے غسل کرنے کے بعد ان کو قرآن کے اوراق دیے، اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی. سورہ طٰہٰ چند آیات کی تلاوت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دل کی دنیا میں انقلاب عظیم برپا ہو گیا. وہیں پر جو ہے کلمہ شہادت پڑھا. رات بہن کے گھر میں گزاری، صبح کا انتظار کرنے لگے اور رات بھر بے چینی اور بے قراری کے عالم میں جو ہے گزاری. صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا. اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے لوگ چھپ چھپا کر نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد علی الاعلان مسجد حرام میں جا کر کے نمازیں ادا کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی عزت و شوکت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے اضافہ فرمایا. روایات میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات خواب دیکھا
خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیراب ہو کر کے دودھ پیا، یہاں تک کہ سیرابی کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخنوں میں محسوس ہونے لگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، دودھ پینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا ہوا دودھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا، یہ خواب کی بات ہے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کی تعبیر علم سے لی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم، اور پھر علم سے وافر مقدار میں حصہ اگر کسی کو ملا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملا۔ دودھ اور علم کے اندر مناسبت کی بات یہ ہے کہ دودھ جسم انسانی کے لیے بہترین غذا ہے، اور علم روح انسانی کے لیے بہترین غذا ہے۔ اسی طریقے سے روایات میں ایک اور خواب کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، ان میں بعض لوگوں کے کرتے سینے تک تھے، بعض لوگوں کے کرتے کچھ اور نیچے تک تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کرتا زمین تک پہنچ رہا تھا، اور وہ زمین پر گھسیٹ کر کرتے کو چڑھ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس خواب کی آپ نے کیا تعبیر لی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تعبیر دین ہے۔ دین سے وافر مقدار میں حصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملا۔ اور دین اور لباس کے اندر مناسبت کی بات یہ ہے کہ لباس کے ذریعے سے بندہ زینت اختیار کرتا ہے، سردی گرمی سے دنیا کی آفات و تکالیف سے جو بچتا ہے، اور دین آخرت کے اعتبار سے زینت کی چیز ہے۔ اگر زندگی کے اندر دین ہوگا تو آخرت کی آفات و تکالیف سے بندہ محفوظ و مامون رہے گا۔ ایک حدیث شریف کے اندر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے، میرے رب نے تین باتوں میں میری موافقت کی، یعنی جو رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہوئی وہی بات، وہی حکم اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ مقام ابراہیم، وہ پتھر جس کے اوپر کھڑے رہ کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اس پتھر پر معجزاتی طریقے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پیروں کے نشان بن گئے تھے۔ وہ پتھر خانہ کعبہ کے سامنے مسجد حرام میں رکھا ہوا تھا، آج بھی رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ کاش اس کے قریب نماز پڑھنے کی جگہ قرار دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ پہلے پردے کا حجاب کو حکم نہیں تھا، ازواج مطہرات کے پاس بھی صحابہ کرام جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ کاش ازواج مطہرات کے لیے حجاب کا اور پردے کا حکم ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بھی پردے کا حکم نازل فرمایا، عام مستورات کے لیے بھی پردے کا حکم نازل فرمایا۔ جنگ بدر میں جو لوگ قیدی بنائے گئے ان کے بارے میں لوگوں کی رائے مختلف تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ سب کفر کے سرغنہ اور کفر کے سردار ہیں۔ بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رافت و رحمت سے فدیہ لے کر کے ان کو رہا کر دیا، چھوڑ دیا۔ قرآن کریم میں حکم نازل ہوا تو اس پر عتاب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس معاملے کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
لمبے زمانے تک خلافت کا حکومت کا جو ہے موقع عطا فرمایا، اور ان کے زمانے خلافت میں اسلامی حکومت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوا۔ یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد صحابہ کرام میں مقام و مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اللہ عز و جل مجھے بھی، آپ تمام حضرات کو بھی صحابہ کرام کی کامل اقتداء و اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ